بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ آج محرم الحرام کے دن یہ وظیفہ کر لو، اللہ پاک کی قسم آپ کبھی بھی کسی کی محتاجی کا شکار نہیں ہوگے، ساری زندگی محتاجی کا شکار نہیں ہوگے۔ اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہو تو رزق آپ کو ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ دے گا، رزق حلال کے آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت کا یہ وظیفہ ہے جو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کی اتنا پسند فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کی سب سے پہلی سورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک بار سچے دل سے توبہ کے بعد سچے دل سے دعا کرو، یقین کامل کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے، تو جہانوں کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، زندگی موت سب اسی کے ہاتھ میں۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنی نماز نہیں قضا کرنی۔ چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو 70 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہماری روح کو ایسے پاک کر دے گا جیسے ہمارا کوئی بھی ایک گناہ بھی تھا ہی نہیں۔ جب ہماری روح بالکل پاک ہو جائے گی گناہوں سے تو تب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مزہ بھی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی حاجات کو قبول کرتا ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد رہنا ہے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ وظیفہ کر لیں اس لیے، آپ نے ویسے بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ پہلے نہیں پڑھتے تھے تو پڑھنا شروع کر دیں اور استغفار کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ کسی بھی ٹائم دن میں نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا ویسے بھی آپ کسی بھی ٹائم باوضو مصلی پہ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کر لو۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہو اس مقصد کی نیت کر لو۔ نیت کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی، جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پیش کر دینا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے جب آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لو تو آپ نے اس کے بعد جو سب سے پہلا عمل کرنا ہے اس وظیفے کا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، اس کو آپ اپنے انداز میں 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ مختصر سی تعداد ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب یہ 11 مرتبہ کا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ایک اور اسم مبارک یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ۔ جب یہ دوسرا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے یا فتاو، یا فتاو، یا فتاو، اس کی تعداد بھی 11 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے۔ تینوں اسم مبارک کی تعداد 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائے آپ اس کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر سی تعداد ہے۔ جب یہ 3 اسم مبارکہ پڑھ لو مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت اور اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو کچھ اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تعداد پڑھنی ہے 113 مرتبہ، 113 ٹائم آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر کسی کو زبانی یاد ہے، ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کو یاد ہے، زبانی یاد ہے۔ اس کو آپ نے 113 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 113 مرتبہ مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے اور سچے دل سے
توبہ کرنے کے بعد آپ نے یقین کامل کے ساتھ اپنی حاجات، اپنی خواہشات، اپنی مشکلات، اپنے غم، اپنی بیماریاں جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ شیئر کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ اگر آپ رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کے لیے مانگ لو، خواہ وہ آپ کی کوئی سی بھی پریشانی ہے، چھوٹے سے چھوٹی یا بڑے سے بڑی، جو آپ کو لگتی ہے ناممکن ہے، اس کے لیے بھی آپ اللہ سے مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، تمام حاجات کو قبول کر لے گا اس کلام پاک کی برکت اور فضیلت سے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کلام پاک کا ثواب شہدائے کربلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پیش کر دینا ہے۔ پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنی ساری حاجات اور جو مقاصد کے لیے کیا تھا وہ آپ مانگ لو، سچے دل سے، رو کے، گڑ گڑا کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، بے شک وہ بڑا بے نیاز ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی مشکلات آسان کرے گا، مجھ سے نجات دے، بیماریوں سے شفا دے، دنیا اور آخرت میں تمام امت مسلمہ کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔